الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواہ البخاری مسلم. بخاری مسلم کی روایت ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں. بیان فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 صورتوں کے علاوہ کسی مسلمان کا خون جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مسلمان وہ ہے جو اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے پیغمبر اور اس کے رسول ہیں. پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ 3 لوگ کون ہیں جن کا خون حلال ہے؟ شادی شدہ زناکار، دوسرا وہ جس نے کسی کو قتل کیا ہے یعنی جان کے بدلے جان. پھر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا دین کا تارک یعنی جماعت سے علیحدگی اختیار کرنے والا، دین سے مرتد ہو جانے والا، دین کو چھوڑ دینے والا. یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کی روایت کے اندر موجود ہے. اس حدیث کے اندر دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دیکھو کوئی مسلمان ہو چکا ہے تو اب اس مسلمان کا خون حلال نہیں ہے. یعنی حکومت بھی اس کو کسی بھی طریقے سے قتل نہیں کر سکتی، چاہے کروڑوں کا گھوٹالہ کر دے، لاکھوں کا گھوٹالہ کر دے، کچھ بھی کر لے، لیکن قتل نہیں کیا جا سکتا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں لیکن 3 حالتوں میں قتل کیا جا سکتا ہے. پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایک وہ شخص جو زناکاری کرتا ہے، شادی کرنے کے بعد بھی زناکاری کرتا ہے، اس شخص کو قتل کر دیا جائے گا، جیسا کہ اس حدیث کے اندر موجود ہے. شادی شدہ زانی کو قتل کر دیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر بیان فرمایا لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث رجل زنا بعد احصانه. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا 3 لوگوں کا خون حلال ہے. ان میں سے ایک وہ ہے جو شادی کرنے کے بعد بھی زناکاری کرتا ہے. لہذا آدمی کو چاہیے کہ شادی کر لے. شادی 1 کیا ہے 2 کر لے، 2 کیا ہے 3 کر لے، 3 کیا ہے 4 کر لے، لیکن آدمی کو زناکاری کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، اور خصوصاً ان لوگوں کو جو آدمی شادی شدہ ہے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. آج کل کیا ہے، ہم زنا کے بہت زیادہ قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، ٹی وی سے جڑ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے موبائل انٹرنیٹ وغیرہ سے جڑ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے بے حیائی اور فواحش کی چیزوں کا ہم دیکھ رہے ہیں، فلم بینی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہے ہمارے اندر برائی کی چاہت پیدا ہو رہی ہے، زناکاری کی چاہت پیدا ہو رہی ہے، اور ہم زناکار کے قریب جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حرام کر دیا. زناکاری کے قریب بھی کوئی انسان نہیں جا سکتا ہے، نہ چوری نہ ہی علی الاعلان. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ ہاں اگر کوئی آدمی شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر بھی ارشاد فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. اللہ نے ارشاد فرمایا زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد، ان دونوں میں سے ہر ایک شخص کو 100 کوڑا مارا جائے. یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں یہ عمل کر کے دکھایا. اور رجم کا جو معاملہ ہے، شادی شدہ زانی کو قتل کرنے کا جو معاملہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ ہو چکا، جیسا کہ آپ کو بہت مشہور معلوم ہوگا غامدیہ عورت کے بارے میں. اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دوسرا جس انسان کو قتل کرنے کی اجازت ہے وہ انسان ہے جس نے کسی کا جان لے لیا، کسی کو اس نے قتل کر دیا، جان بوجھ کر کے قتل کر دیا. قتل بھی 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک تو قتل عمدن ہوتا ہے، جان بوجھ کے قتل کرنا، یعنی آدمی کوئی جان بوجھ کر کے گولی چلاتا ہے تو گولی چلانے سے آدمی کی موت ہوگی ہی، یہ بات طے ہے. اسی طریقے سے چاقو مارتا ہے یا ہتھوڑا مار دیتا ہے سر پہ، یعنی ایسی چیز سے وار کرتا ہے جس سے کسی انسان کی جان چلی جائے، اور وہ آدمی یہ جان بوجھ کر کرتا ہے. ایسا نہیں کہ
کہ انجانے میں کر دیتا ہے۔ انجانے میں مطلب کیا ہوا؟ جیسے کوئی آدمی شکاری جانور کو مارنے کے لیے گولی مارا، لیکن بیچ میں کوئی آدمی آ گیا جس کی وجہ سے اس آدمی کو گولی لگ گئی، تو لہذا اس آدمی کی وفات ہو گئی۔ اسی طریقے سے روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، انجانے میں ہو جاتا ہے، جان بوجھ کر کے نہیں۔ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے قتل کرتا ہے تو اس کو قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا۔ روڈ ایکسیڈنٹ میں آدمی مارا جاتا ہے، انجانے میں مارا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے قتل ہو جانا، جیسے کوئی آدمی لکڑی سے مار رہا ہے کسی آدمی کو، لیکن لکڑی سے کسی آدمی کی موت نہیں ہوتی، لیکن اس آدمی کی موت ہو گئی، تو لہذا اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ صرف وہ آدمی جو جان بوجھ کر کے ارادتاً قتل کرتا ہے اس کو قتل کیا جائے گا، ورنہ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہوں گے ان کو قصاص دیا جائے گا، قصاص میں 100 اونٹ رہیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے اس بات کو بیان کر دیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہے کسی کافر کو قتل کر دیا تو لہذا مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، البتہ کافر کو اگر کافر نے کسی مسلمان کو قتل کیا تو اس کے بدلے میں کافر کو قتل کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی غلام ہے اور دوسرا مالک ہے، یا دوسرا کوئی آدمی آزاد ہے اور آزاد آدمی نے غلام آدمی کو قتل کر دیا تو اس غلام کے بدلے میں آزاد آدمی کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن آج کے زمانے میں غلامی کا کوئی زمانہ ہی نہیں رہا ہے، آج کے زمانے میں کوئی غلام ہی نہیں رہے ہیں، تو لہذا اس حساب سے اگر کوئی آدمی قتل کر دے تو ہر آدمی آزاد ہے، آزاد کے بدلے آزاد کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے تیسری چیز اور آخری چیز جو بیان فرمایا ہے وہ ہے ارتداد۔ دین کو کوئی آدمی چھوڑ دیتا ہے، اسلام کو کوئی آدمی چھوڑ دیتا ہے، اسلام کو اپناتا ہے علی الاعلان، اپنانے کے بعد کچھ دن رہتا ہے اور اس کے بعد علی الاعلان چھوڑ دیتا ہے، تو لہذا سب سے پہلے اس آدمی کو سمجھایا جائے گا کہ دین اسلام کے اندر آ جاؤ، دین اسلام میں کون سی ایسی چیز تمہیں بری لگی، دین اسلام کی کون سی ایسی چیز لگی جس کی وجہ سے تم نے چھوڑ دیا ہے، لہذا اس کے شبہات کو زائل کیا جائے، اس کے شبہات کو ختم کر دیا جائے، اس کے ذہن کو خالی کر دیا جائے، بہتر بنا دیا جائے، صاف ستھرا کر دیا جائے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کوئی آدمی دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اپنائے ہوئے رہتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اس آدمی کو قتل کر دیا جائے، اس آدمی کو قتل کر دیا جائے جو علی الاعلان کسی اور دین کو اپناتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا۔ یہاں ایک اور بات بھی ذہن میں رہ جائے، جہاں تک قصاص کا بدلہ ہے، قتل کے بدلے قتل، اور دین اسلام سے کوئی آدمی پھر گیا تو اس کو قتل کرنا، اسی طریقے سے شادی شدہ زانی ہے اس کو قتل کرنا، ان تینوں قسم کے لوگوں کو جو قتل کریں گے وہ حکومت قتل کریں گی، حکومت قتل کرے گی۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زناکاری ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زناکاری ہوئی، کوڑے مارنے کا حکم انہوں نے دیا، اور اسی طریقے سے رجم کرنے کا بھی حکم انہوں نے بھی دیا۔ عثمان بن عفان کے زمانے میں بھی یہی ہوا، اور حضرت علی، معاویہ، عبداللہ بن زبیر، اس طریقے سے کئی صحابہ کرام کے دور میں یہ تمام معاملات ہوئے، اور ان کے عدالت میں جب یہ باتیں آئیں اور انصاف کے ساتھ جب فیصلہ کیا گیا اس کے بعد ہی یہ تمام چیزیں حد لاگو کی گئیں۔ لہذا کسی آدمی کے لیے قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ جو آدمی ایسا کرتا ہے، قانون ہاتھ میں لے لیتا ہے، وہ آدمی سماج اور معاشرے کے اندر فتنہ پھیلاتا ہے، فساد پھیلاتا ہے، گناہ کے کام کو انجام دیتا ہے، کیونکہ اس نے اس چیز پر عمل نہیں کیا جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العزت صحیح معنوں میں قرآن مجید کے تمام احکامات کو سمجھ کر اس کے مطابق ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں جب تک زندہ رکھ دین اسلام کے مطابق جینے کی توفیق عنایت فرما، جب ہمیں موت دے تو خاتمہ بالخیر کلمے کے ساتھ موت عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین۔ صرف قتل نہیں کیا جائے گا، قصاص ہے، قصاص دیا جائے گا۔ کافر، اگر کوئی کافر ہے اور کسی مسلمان نے کافر کو قتل کر دیا تو قتل کا بدلہ قتل نہیں لیا جائے گا، البتہ قصاص ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے سمجھ نہیں آیا؟ قصاص دیا جائے گا۔ قصاص مطلب دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ہوتا ہے قتل کا بدلہ قتل، ایک ہوتا ہے دیت۔ دیت کہا جاتا ہے جیسے اونٹ وغیرہ دینا، 100 اونٹ اس زمانے میں دیا جاتا تھا، ہے نا، تو وہی دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی رسول نے ایک قبیلے کے ایک فرد کو قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیشی ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے 100 اونٹ اس آدمی کو ادا کر دیا، حالانکہ وہ کون تھا؟ جو کافر تھا، اس کو ایک صحابی رسول نے قتل کر دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ادا کیا، تو لہذا یہ دیت دی جائے گی، قصاص نہیں ہے۔ کافر کو اگر کسی مسلمان نے قتل کیا ہے تو قصاص نہیں ہے، یعنی قتل کے بدلے قتل نہیں ہے، دیت دیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا۔